مدینہ اور مکہ کاروباری اعتبار سے دو مختلف زاویوں سے مشہور تھے۔ مکہ چونکہ ایک بے آب و گیا سرزمین تھی، اس لیے وہاں کے لوگ تجارت میں مہارت رکھتے اور دنیا بھر کی منڈیوں میں اپنا مال بیچتے تھے، جبکہ مدینہ باغات سے گھرا ہوا ایک شہر تھا اور یہاں کے لوگ زراعت کے معاملے میں شہرت رکھتے تھے۔ مدینے کی ساری تجارت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی۔ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت یہودیوں کی وہاں 4 مارکیٹیں تھیں اور مدینے کے زراعت پیشہ انصار انہی مارکیٹوں سے استفادہ کرتے تھے۔ ہجرت کے آغاز میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کے سنہری اصولوں کے تحت ان دونوں مہارتوں کا حسین امتزاج پیدا کیا۔ مدینے کی زراعت سادگی اور دیانتداری سے عبارت تھی اور مکے کی تجارت میں مزاربہ کے دیانتدارانہ اصول کی وجہ سے کسی بھی قسم کے استحصال سے پاک تھی۔ مزاربہ کے تحت ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے صاحب ثروت لوگوں کا مال لے کر تجارت کے لیے شام اور دیگر علاقوں کا سفر اختیار کرتے تھے۔ اس تجارت میں سرمایہ دینے والا فرد صرف ایک بات کا یقین کرتا اور وہ تجارت کرنے والے کی ایمانداری اور اس کی کاروبار میں لگن اور پھر اس یقین کی بنیاد پر اسے سرمایہ فراہم کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جس شخص کی بھی شہرت ان دونوں خصوصیات کی وجہ سے ہوتی، اس پر کاروبار کے لیے سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا۔ ایسی سرمایہ کاری کسی بھی قسم کے سود، پہلے سے طے شدہ منافع یا سٹہ اور جوا جیسی لعنتوں سے پاک تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انہی دونوں خاصیتوں کی وجہ سے پورے مکے میں الصادق اور الامین کہلاتے تھے۔ ایک دفعہ شام کے بازار کے لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گندم اور جو کی وہ فصل جو راستے میں بارش میں بھیگ گئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں سوکھی اور خشک گندم علیحدہ کر رہے تھے۔ اصول پسندی اور دیانت کا یہی عالم تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا تاکہ آپ اس سے تجارت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پاس مکے میں چمڑے کی مصنوعات کا ایک بہت بڑا گودام تھا۔ دیانتدارانہ اصولوں کی پاسداری کرنے والے مہاجرین اور فصل کو محنت سے کاشت کرنے والے انصار جب مدینے میں اکٹھے ہوئے تو مواخات نے ان دونوں مہارتوں کو اکٹھا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن نوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنایا۔ سعد نے مجھے کہا کہ میں انصار میں سے سب سے امیر آدمی ہوں، میں تمہیں اپنی آدھی دولت دے دیتا ہوں اور تم میری 2 بیویوں میں جس کو چاہے پسند کر لو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، تم مجھے یہاں کوئی مارکیٹ ہے تو اس کا راستہ دکھا دو۔ انہوں نے وہاں جانا شروع کیا اور ایک دن وہ صحابہ میں سب سے امیر شخص کی حیثیت اختیار کر گئے کہ انہیں اللہ کے خزانے کا لقب ملا۔ مسند احمد۔ مہاجرین و انصار دونوں زراعت و تجارت کی مہارت سے مالا مال تھے، لیکن جزیرہ نماء عرب میں یہودی معاشی طور پر بہت مضبوط تھے۔ وہ ترقی یافتہ خطوں مثلاً شام اور فلسطین سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے تھے۔ وہ ایسے بے شمار فنون سے واقف تھے جس سے عرب مکمل طور پر ناآشنا تھا۔ ان کے جزیرہ عرب سے باہر کی دنیا کے ساتھ کاروباری تعلقات بہت قدیم اور مستحکم تھے، اسی لیے ان کے پاس یثرب اور شمالی حجاز کے علاقے میں غلے کی درآمد اور یہاں سے خشک کھجوروں کی برآمد پر مکمل اجارہ داری تھی۔ مرغیوں کا پالنا اور مچھلی کا شکار جیسے کاروبار بھی یہودیوں کے ہاتھ میں تھے۔ وہ جولاہوں کا کام بھی کرتے تھے اور کپڑا بنا کر بیچتے تھے۔ انہوں نے اپنی 4 مارکیٹوں میں شراب کی دکانیں جا بجا کھول رکھی تھیں اور شام سے اعلیٰ سطح کی شراب منگوا کر فروخت کرتے تھے۔ بنو قینقاع تو سنار اور لوہار کا کام بھی کرتے تھے اور کشتیاں بنانے میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ ان تمام کاروباری صلاحیتوں اور مارکیٹ پر کنٹرول کے باوجود پورے عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا کاروبار سود پر سرمایہ فراہم کرنا تھا۔ وہ یہ قرض عرب کے ان مغرور سرداروں کو دیتے جن کی ظاہر نمود و نمائش شیخی اور فخریہ لافزنی یہودیوں کے سودی قرضوں کی مرہون منت تھی۔ یہودی ان سرداروں کو بہت زیادہ شرح سود پر رقم قرض دیتے اور پھر اسے مرکب سود میں بدلتے رہتے۔ یوں کوئی عرب سردار زندگی بھر اس سود سے نجات حاصل نہ کر پاتا۔ یہودیوں کے اس سودی کاروبار نے عربوں کو معاشی طور پر کھوکھلا کر کے رکھ دیا تھا اور ان کے دلوں میں یہودیوں سے نفرت بہت گہری تھی۔ اس بدترین کاروباری ماحول سے نجات کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 یہودی مارکیٹوں کے مقابلے میں فوری طور پر اپنے لیے ایک علیحدہ بازار قائم کیا
یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کے بعد دوسرا کام تھا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ تمہارا بازار ہے، اسے کوئی زمین خرید کر یا عمارتیں تعمیر کر کے تنگ نہیں کرے گا، اس بازار پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ ابن ماجہ۔ اس بازار میں وہی اصول رائج کیا گیا جو مسجد میں آنے کا تھا کہ جو پہلے آئے گا وہ اپنی جگہ منتخب کر لے گا۔ فرمایا، جس طرح مسجد سب کے لیے مشترک ہے اسی طرح بازار بھی سب کے لیے مشترک ہے۔ اسلام میں ٹیکس کی اس قدر ممانعت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹیکس وصول کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ابی داؤد مسند احمد۔ ایک اور جگہ فرمایا، ٹیکس لینے والا حوض کوثر کے جام سے محروم رہے گا۔ ابن ماجہ۔ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں ان میں سے بھی ایک ٹیکس وصول کرنے والا ہے۔ فرمایا، جب نصف رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پس ایک منادی دینے والا ندا دیتا ہے کہ کوئی مانگنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی پریشان حال پس اس کے لیے کشادگی کی جائے، پس نہیں کوئی باقی رہتا مسلمان جو دعا مانگے اور جس کی دعا اللہ قبول نہ کرے مگر وہ زانیہ جو اپنی طرف بلائے یا اشار ٹیکس وصول کرنے والا۔ ٹیکس فری مارکیٹ آج کے جدید دور کی معاشیات کا سب سے سنہری اصول سمجھا جاتا ہے، جسے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے چند بنیادی تصورات میں شمار کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں کاروبار اور صنعتوں کے فروغ کے لیے ٹیکس فری زون بنائے جاتے ہیں۔ اس تصور کی وجہ یہ ہے کہ تاجر کو مکمل طور پر کاروبار میں آسانی دی جائے تاکہ اشیاء صرف عوام کو سستی میسر ہو سکیں۔ اس اصول کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسانوں، کاریگروں اور مصنوعات تیار کرنے والوں کو بھی تحفظ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس بازار تک پہنچنے سے پہلے کوئی ان کا مال نہ خریدے۔ حدیث میں ہے، ہم آگے قافلوں کے پاس خود ہی پہنچ جایا کرتے اور شہر سے پہلے ہی ان سے غلہ خرید لیا کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم اس مال کو اسی جگہ پر بیچیں گے جب تک اناج کو بازار میں نہ لائیں۔ صحیح بخاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے کی بے پر بے نہ کرے اور جو مال باہر سے آ رہا ہو اسے آگے جا کر نہ ملے جب تک وہ بازار میں نہ آئے۔ بخاری۔ یوں مدینہ کے اس بازار نے مڈل مین اور دلال کی جڑ کاٹ کر رکھ دی اور ذخیرہ اندوزی کا بھی راستہ روک لیا۔ یہی وجہ تھی کہ کاشتکار اور دستکار کو اس کی محنت کا پورا معاوضہ ملنے لگا اور اس کو ان لوگوں سے نجات مل گئی جو بغیر محنت کے صرف سرمائے کے بلبوتے پر مال خرید کر ان کا استحصال کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کے اس بازار کے قیام کی اتنی جلدی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک خیمے میں قائم کیا، مگر یہ بازار اس قدر کامیاب ہوا کہ یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف نے ایک رات اس کی تنابیں کاٹ دیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائم کردہ مدینے کا بازار انسانی تاریخ کا وہ پہلا بازار ہے جس نے جدید معاشی اصول وضع کیے۔ آج انہی جدید معاشی اصولوں پر دنیا بھر کی معیشتوں کے لیے اعلیٰ معیارات ترتیب دیے جاتے ہیں۔ جب ان دونوں بنیادوں پر یہ بازار قائم ہو گیا کہ اول یہ کہ مکمل طور پر ایک ٹیکس فری زون ہوگا اور دوسرا اصول یہ کہ اس بازار اور پیداوار کے اصل مالک کسانوں، جولاہوں، ترخانوں اور دیگر کاریگروں کے درمیان کسی قسم کا کوئی مڈل مین نہیں ہوگا، وہ جو سرمایہ کی بنیاد پر چیزیں سستی خرید کر اپنی مرضی کے داموں پر بازار میں فروخت کرتا ہے، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مارکیٹ کی معیشت، مارکیٹ اکانومی کو ایک اور سنہرا اصول یہ دیا کہ کسی کو بھی اس بازار میں قیمتیں مقرر کرنے کا ذرا برابر بھی اختیار نہیں ہوگا، خواہ وہ چیزیں بنیادی ضرورت کی ہی کیوں نہ ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قیمتیں بڑھ گئیں تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، قیمتیں مقرر کر دیجئے۔
فرمایا اللہ ہی پیدا کرنے والا، مارنے والا، وسعت دینے والا، رزق دینے والا، قیمتیں مقرر کرنے والا ہے۔ میں تمنا کرتا ہوں کہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ کوئی مجھ سے اس ظلم کے بدلے کا مطالبہ نہ کرے جو میں نے ان کی جان اور مال پر کیا ہے۔ جدید معاشیات کا یہ سنہری اصول جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل دیا، آج مارکیٹ اکانومی کی بنیاد ہے۔ اسلام کسی قسم کے نرخ نامے کو حرام قرار دیتا ہے کیونکہ اس سے ذخیرہ اندوزی کا راستہ کھلتا ہے اور مارکیٹ سے ضرورت کی اشیاء غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ طلب و رسد، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول پر ہی آج دنیا کی بڑی سے بڑی مارکیٹ کھڑی ہے۔ جب مدینے کی اس مارکیٹ کی بنیاد ان زرعی اصولوں پر رکھ دی گئی تو اب ان افعال اور اعمال کا تعین کرنا بہت ضروری تھا جو کسی بھی مارکیٹ میں لوٹ مار کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان میں پہلا تعزیری قانون ذخیرہ اندوزی یا مال روکنے کے بارے میں تھا۔ ذخیرہ اندوز اس شخص کو کہتے ہیں جو قیمتیں بڑھنے کے انتظار میں اشیاء ذخیرہ کرتا ہے تاکہ انہیں مہنگے داموں پر فروخت کرے۔ اسے عربی میں احتکار کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تاجر کو رزق دیا جاتا ہے اور احتکار کرنے والا ملعون ہے۔ ملعون کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے مکمل دوری۔ فرمایا، جو شخص غلہ روک کر گراں نرخ پر مسلمانوں کے ہاتھوں فروخت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جزام و افلاس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کی اس قدر وعید ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے 40 راتیں ذخیرہ اندوزی کی وہ اللہ تعالیٰ سے بری ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہو گیا۔ مشکات شریف میں اس کے الفاظ یوں ہیں، جو شخص قیمت بڑھانے کے لیے 40 روز تک ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو وہ اللہ سے لا تعلق اور اللہ اس سے لا تعلق ہو گیا۔ یعنی اس کے بعد وہ خواہ عبادت کرے، خیرات کرے، تزکیہ کرے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ذخیرہ اندوزی کے خلاف قانون کے اطلاق کے بعد مدینے کے بازار میں کاروباری اخلاقیات کا نفاذ بھی بہت ضروری تھا۔ اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع کے لیے احکامات دیے ہیں۔ سب سے بڑی برائی تجارت میں عیب کو چھپانا، ڈیسیٹ ان ٹریڈ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غلہ فروخت کرنے والے کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے غلے میں ڈالا تو انگلیوں پر تری آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے اناج کے مالک، یہ تری کیسی ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس پر بارش ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر بھیگے ہوئے اناج کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ پھر فرمایا، جو شخص فریب اور دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ چھوٹی سی وعید نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنی امت سے خارج کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ عرب کے لوگ جب بکریاں بازار میں لاتے تو اس کا دودھ نہیں دھوتے تھے تاکہ یہ تھنوں سے زیادہ دودھ دینے والی معلوم ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور ایک قانون رائج کیا کہ جو کوئی ایسی بکری خرید کر لے جائے جو گھر جا کر اس کا دودھ دھوئے تو پھر اسے اختیار ہے کہ اسے رکھ لے یا پھر ایک سائے کھجور کے ساتھ واپس کرتے۔ کاروبار میں معمولی دھوکے کو بھی مدینے کے بازار میں حرام قرار دیا گیا۔ جن 3 اشخاص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ اللہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے۔ صحیح مسلم۔ دھوکے اور فراڈ کے معاملے میں اس قدر احتیاط کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیمت میں کبھی دھوکہ مت دو۔ یعنی آپ کو اگر معلوم ہو کہ فلاں چیز کی قیمت زیادہ ہے اور بیچنے والے کو اس کی قیمت معلوم نہ ہو تو اس سے سستی چیز مت خریدو۔ اسے غبن فاحش، کرمنل فراڈ کہا گیا ہے۔ مسند احمد۔ کاروبار کی عقلی خباثت جس سے منع کیا گیا تھا وہ جوا ہے۔ جوا وہ عمل ہے جس پر جدید معاشی دنیا میں قیاس، اسپیکولیشن کا بازار گرم ہوتا ہے۔ بازار حصص میں لوگ اجڑتے ہیں اور اجارہ دار استحصال سے کماتے ہیں۔ لاٹری، شرط اور خالص جوئے کے اڈوں سے دنیا بھر میں بازار آباد کیے جاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں سیاحت کے بازار 2 چیزوں کے گرد گھومتے ہیں: فحاشی کے کلب جنہیں نائٹ لائف کہا جاتا ہے اور جوئے کے کسینو۔ اس سارے کاروبار کے پیچھے ایک استحصالی طبقہ موجود ہے جو مارکیٹوں کے ڈان اور مافیا کی صورت غنڈہ گردی، قتل و غارت، اغوا اور منشیات فروشی جیسے دھندے کی سرپرستی کرتے ہیں۔
لیکن ان سب برائیوں کا آغاز اس آسان آمدنی سے ہوتا ہے جو جوا، شرط، قیاس اور لاٹری سے کمائی جاتی ہے۔ معیشت مدینہ کے یہ تمام قوانین صرف اخلاقی نصیحتوں پر مبنی حکایتیں نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نافذ کر کے دکھایا۔ یہ تمام اصول ایسے ہیں جنہیں سزا و جزا کے بنیادی معیارات کے مطابق قوانین کی صورت بآسانی مرتب کیا جا سکتا ہے۔ مدینے میں جب ایسا بازار وجود میں آ گیا تو جس اہم پابندی کا اعلان اللہ نے فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نافذ کیا، وہ سود تھا۔ دنیا کے تمام معیشت دان اس بات پر متفق ہیں کہ قیمتوں میں اضافے اور کاروبار کو مشکل بنانے کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ سود ہے۔ مارکیٹ میں صرف چینی کے کاروبار کو دیکھیں، اس پر لاگت اگر 15 روپے کلو آتی ہے تو بیج، کھاد، کارخانے کا قرضہ، کیمیکل کی خریداری وغیرہ پر تقریباً 20 روپے اس میں سود کے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ یوں چینی کی لاگت ہی 35 روپے فی کلو ہو جاتی ہے۔ یہی چینی اگر اسلام کے بنیادی مضاربہ کے اصولوں پر بنائی جائے اور قیمتوں پر کسی قسم کا کنٹرول نہ ہو، مارکیٹ طلب و رسد کی بنیاد پر چلے، تو یہی چینی 16 روپے سے زیادہ بازار میں نہ بکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور پابندی یہ لگائی کہ کاروبار سونے، چاندی، کھجور، چاول اور نمک میں کرو، یعنی کسی ایسی چیز کے بدلے کاروبار مت کرو جو تنہا بازار میں بیچی جا سکتی ہو، یعنی جسے معاشیات کی زبان میں انٹرنسک ویلیو کہا جاتا ہے۔ کاغذ کے نوٹ اگر علیحدہ بازار میں بیچیں تو ردی کے مول بھی نہ بکیں۔ جدید دور کی افراط زر، مہنگائی اور اشیاء کی قلت اسی کاغذی کرنسی سے جنم لیتی ہے۔ یہ ہے ریاست مدینہ کے بازار کا ایک مختصر سا خاکہ، جس کے مرتب کردہ قوانین اگر آج نافذ کر دیے جائیں، انسان سکھ کا سانس لینے لگیں، مہنگائی کا نام و نشان نہ رہے، تاجر کے لیے رزق کمانا آسان ہو اور کسان کو اس کی محنت کا ثمر ملے۔ انہی اصول و قوانین کو جدید معاشی ماہرین بھی بہترین قرار دیتے ہیں، لیکن اس دنیا کو جس عالمی سودی مالیاتی نظام نے جکڑا ہوا ہے، اس کی موجودگی میں انسانی زندگی میں سکون، آرام، سکھ، چین اور خوشحالی کبھی نہیں آ سکتی۔